BBC اردو کے اس فیس بک لائیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس پر سوشل میڈیا پر ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور حال ہی میں کچھ ایسے کیسز سامنے آئے تھے کہ یہ جو موضوع ہے اس پر پھر بحث چھڑ گئی تھی. بات ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کی، یعنی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کو ہراساں کیا جائے. یہ جنسی طور پر ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے کام کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہو، آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے خلاف ایک مہم سی چل رہی ہے کام پہ، جس کی وجہ سے آپ کام اپنا پورا اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. بلینگ وغیرہ اس میں یہ سب شامل ہیں. تو ورک پلیس ہراسمنٹ پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے بارے میں آج کل باتیں زیادہ ہوتی ہیں. شاید ہم اس وجہ سے زیادہ سنتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چاروں طرف جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. شاید اس وجہ سے بھی کہ خواتین کے ساتھ ایسا شاید کسی حد تک زیادہ ہوتا ہے، اور اب خواتین ورک فورس میں زیادہ ہیں تو شاید اس طرح کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے گیسٹ سے ملوا دوں. یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ BBC اردو کے سہیل حلیم ہیں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ BBC اردو کی فرحت جاوید بھی موجود ہیں. فرحت، سب سے پہلے آپ ہی سے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. حال ہی میں پاکستان میں ورک پلیس ہراسمنٹ پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جو غالباً یونائٹڈ نیشنز نے کروائی تھی، اور آپ اس میں شامل تھیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں؟ کیا بات سامنے آئی وہاں؟ عالیہ، انفارچونیٹلی ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان میں خواتین کو اس لیے کام پر نہیں بھیجا جاتا تھا کہ یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ سوسائٹی میں ایک نارمل بات نہیں ہے. اس کے بعد اب جب کہ خواتین تقریباً ہر شعبے میں ایکسل کر رہی ہیں، تو جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ ہے ورک پلیس ہیراسمنٹ کا. وہ سیکیور انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتی، جس کا اثر ان کی پرفارمنس پہ بھی ہوتا ہے. اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے 7 مارچ کو اسلام آباد میں اقوام متحدہ، برٹش ہائی کمیشن اور نیشنل پریس کلب کے زیر اہتمام ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پاکستان بھر سے ایک بہت بڑی تعداد تھی خواتین صحافیوں کی، خاص طور پہ جنہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ کچھ میڈیا مینیجرز بھی تھے جن میں خواتین بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے. وہ سبھی اس کانفرنس میں موجود تھے، اور میں نے بھی اس کو کور کرنے کے لیے، ہم BBC کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے یہاں گئے. تو جو سب سے جس پہ تمام خواتین کا اتفاق تھا، اور ہر کسی کے پاس ایک کہانی تھی بتانے کے لیے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں پاکستان کے میڈیا میں اور جرنلزم جیسے سیکرٹ پروفیشن میں بھی ہر خاتون کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہیراسمنٹ میں سے گزر رہی ہوتی ہے. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ ہیراسمنٹ ہے کیا، ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بیسیکلی ہیراسمنٹ ہی ہوتی ہیں. تو جو پاکستان میں لا ہے ورک پلیس ہیراسمنٹ سے بچاؤ کے لیے، پروٹیکشن ایکٹ 2010 جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن دیتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ان ویلکمنگ سیکسول ایڈوانس ہو، ایسی کسی فیور کی ریکویسٹ ہو، کوئی وربل یا ریٹن کمیونیکیشن ہو، یا کوئی فزیکل کنڈکٹ ہو جس سے جو آپ کی پرفارمنس اثر انداز ہو رہی ہے، یا آپ کے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ہاسٹائل ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. حالانکہ اگر آپ کے کنڈکٹ سے کوئی اور خوف میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ بھی ہیراسمنٹ ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. لیکن ہم اس کانفرنس میں بھی جب ہم خواتین کو، اور ایٹ ٹائمز مردوں کو بھی، جب ہم سنتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے آفیشیل جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کس طرح سے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہ وہ پروفیشن سے ہی نکل جاتے ہیں. تو ہیراسمنٹ تو ہے، اور میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں خواتین کی خاص طور پہ. فرحت، یہ تو پاکستان کی بات ہوئی. سہیل، آپ دلی سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ وقت یہاں گزار رہے ہیں لندن میں. انڈیا میں بھی ویسے تو ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف قانون کافی مضبوط ہے، لیکن وہاں بھی جیسے فرحت نے ہمیں پاکستان کے بارے میں ایک اندازہ دیا، وہاں بھی مسئلہ تو بہت بڑا ہے. عالیہ، مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا صحیح طور پر اندازہ لگانا بھی تقریباً ناممکن ہے. پہلے تو ایک دو باتیں ہیں جو فرحت نے کہیں، ان کو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے لٹل بٹ فردر. ایک تو یہ کہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت کن حالات میں ملتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو موسٹ فیورڈ جابز ہیں انڈیا جیسے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ آپ ٹیچر بن جائیے، کیونکہ آپ صبح کو ایک ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم سے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا جو انٹریکشن ہے سیم سیکس، یعنی موسٹلی بیکاز دوسرے کام کرنے والے ٹیچرز ہیں، تو آپ کا لڑکیوں سے ہی رابطہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کن حالات میں لڑکیوں کو اجازت ملتی ہے، اور پھر اگر ان حالات میں انہیں اجازت مل جاتی ہے اور جب وہ کام کرتی ہیں جا کر، پھر ان کے لیے یہ کہہ پانا
کہ میرے ساتھ کسی قسم کا ایک سیکشول ہراسمنٹ کا ایک ماحول بن گیا ہے میرے آفس میں, مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کریئر ایک طرح سے داؤ پر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا پوری طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پیمانہ کیا ہے, وسعت کتنی ہے اس کی, لیکن بہرحال ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں, میری اپنی ایک دوست جو ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں کام کرتی تھی, تو وہ جب یہ لوگ اپنا ٹورس پر جاتے تھے تو اس کا ایک میل کولیگ اس کے ساتھ تھوڑا فریش ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو میسیجز بھیجنا, پھر تھوڑا ایک آدھ پیگ پینے کے بعد اس کے ساتھ ذرا تھوڑی کچھ حدود ہیں کہ جن کو پار کرنے کی کوشش کی. بہت دنوں تک اس نے اس کو برداشت کیا, لیکن اس کے بعد جب شکایت کی تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے آفس چھوڑ دیا ہے, نوکری چھوڑ دی ہے. اچھا. تو دا تھنگ از کہ آرگنائزیشنز بھی یہ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کا کیس ہوا, ورنہ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کے سامنے یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اس شخص کو اس لیے نوکری سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایک لائن تھی جسے پار کر لیا, تاکہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا, دوسرے لوگوں کو پیغام جاتا. لیکن انفارچونیٹلی آرگنائزیشنز بھی یہ دیکھتی ہیں نا کہ فائنینشیل ٹرمز میں یا ریپوٹیشن کے ٹرمز میں ان کو کتنا نقصان ہوگا, ان کا کاسٹ کیا ہوگا. بالکل. فرحت, آپ نے ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کی بات کی, اس کے تحت اسپیشل کوڈز بھی بنے تھے ورک پلیس ہراسمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, ان کیسز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, کس طرح کا کیس لوڈ ہے ان کا اور کس حد تک افیکٹو ہے؟ جی, 2010 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو اس کے بعد پاکستان کے چاروں پروونسز میں امبرڈس پرسن کے کورٹس بنے, اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی, اسلام آباد میں بھی فیڈرل امبرڈس پرسن کا کورٹ بھی بنا. ان سب کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہراسمنٹ جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. پہلے اس کا نام انہوں نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ رکھا, لیکن پھر ویمن کو نکال دیا کیونکہ فیڈرل امبرڈس پرسن کی ہی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو ایسے کیسز بھی ملیں گے جہاں مرد ہراسمنٹ کی شکایت لے کر آئے. ان کو یا تو خواتین باسز ہراس کر رہی تھیں یا مرد باسز ہی ان کو بھی ہراس کر رہے تھے. تو پھر ویمن کو نکال کے, کیونکہ ہراسمنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایکٹ آیا تھا بیسیکلی اس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ ایسی عدالتیں بنائیں جو کہ بہت جلدی انصاف فراہم کر سکیں وکٹم کو, اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آرگنائزیشنز ہیں, اگر مجھے ہراس کیا جاتا ہے اور میں نہیں جانا چاہتی کورٹ میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پبلک, تو میری اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایسی کمیٹیز موجود ہونی چاہیے جو بڑی کانفیڈینشیلٹی کو قائم رکھتے ہوئے میرے کیس کو ہینڈل کریں. تو اداروں کے اندر انکوائری کمیٹیز کو قائم کرنا, جن کے لا میں ہی بتا دیا اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ 3 ممبرز ہوں گے کمیٹی کے, جن میں ایک لازمی طور پہ خاتون ہوگی. تو یہ ممبرز ہوں گے اور پھر وہ ان کے پاس جو بھی کیس آئے گا وہ اس پہ انکوائری کنڈکٹ کریں گے, دونوں سائٹس کو سنیں گے, کمپلیننٹ کو بھی اور رسپونڈنٹ کو بھی, اور اس کے بعد سزائیں بھی متعین کر دی گئیں کہ یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا, آپ اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اگر کسی کمپلیننٹ کو یا رسپونڈنٹ کو ان انکوائری کمیٹیز کا ڈیسیجن سے وہ متفق نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو پھر دوسرا آپشن تھا کہ جو کورٹس بنی ہیں آپ ان میں چلے جائیں, اور ان کا بھی سیم پروسیجر ہے کہ ود ان اے منتھ وہ انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جاتی ہے. اور اگر آپ وہاں سے بھی آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی اپنی اپلیکیشن لے کر جا سکتے ہیں. لیکن جب ہم اداروں کے اندر کمیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو کانفرنس جس کا بھی میں ذکر کر رہی تھی, اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ کی گئی کہ آپ کے اداروں کے اندر اکثر تو ایسے ادارے ہیں, میڈیا ہاؤسز کی میں بات کروں گی, جہاں پہ ایسی کمیٹیز موجود ہی نہیں ہیں. کوئی کمیٹی تب بنتی ہے جب کوئی کیس آتا ہے, یا جیسے ابھی حلیم صاحب نے کہا کہ کیس آیا اور اس کو کمیٹی نے تو کہیں کچھ نہیں دیکھا, لیکن جو بندہ تھا جس پہ ثابت ہو رہا تھا, جس کو سزا ملنی چاہیے تھی, اس کو بھیج دیا گیا اور اس کو چھپا دیا گیا. یہ بہت ایک کامن پریکٹس ہے پاکستان میں بھی. اور یا پھر جن کمیٹیاں جہاں موجود ہیں ان کے جو ممبرز ہیں وہ ایٹ ٹائمز اتنے انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کی ویب سائٹس پہ چلی جائیں, کورٹس کی جو ویب سائٹس ہیں, وہاں جو کیسز ہیں آپ دیکھیں گی کہ 90% آف کیسز جو ہیں وہ کیسز ہیں جو کہ ان کمیٹیوں میں گئے اور وہاں سے فیل ہونے کے بعد کورٹ میں آئے اور کورٹ نے بالکل اپوزٹ ڈیسیجن اس پہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کی کمیٹیاں انکمپیٹنٹ ہیں, یا ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایزیلی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ممبرز جو ہیں وہ اسی ادارے کے امپلائیز ہوتے ہیں جہاں سے وہ سیلریز ڈرا کر رہے ہیں. یعنی جہاں تک فری اور آبجیکٹو ایک انکوائری کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا پھر. ہاں, لیکن عالیہ میں تھوڑا سا آپ کو
10-20 سال پیچھے لے جاؤں گا. جب ارلی 90s میں ایک خاتون تھی بھاوری دیوی کے نام سے راجستھان میں. یہ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں اور چائلڈ میرج یا لیگل ایج جو ہوتی ہے شادی کی اس سے کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی تھی. تو وہاں کے کچھ پاورفل وارڈ لارڈز نہیں معاف کیجیے گا, جو فیوڈل لارڈز آپ نے تو راجستھان میں جنگ کرا دیا. جو وہاں کے جو جاگیردارانہ مزاج کے کچھ لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا. اور یہ گینگ ریپ کا بڑا مشہور کیس ہے بھنوری دیوی کا راجستھان کا. لیکن ہائی کورٹ تک جب یہ کیس گیا تو انہیں انصاف نہیں ملا. اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک سوشل رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیم تھی وشاکھا, اس سے رابطہ کیا اور وہ ان کا کیس لے کر سپریم کورٹ میں آئی. تو لیٹ 90s میں سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنس جاری کی, بہت کلیئر کٹ اینڈ بڑی, ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, کوئی ابہام نہیں تھا. اور وہ اس بارے میں تھی کہ ورک پلیس میں خواتین کو کس طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی خاص طور پر کوئی جنسی زیادتی نہ ہو. بلینگ وغیرہ تو آبویسلی ابھی اتنے زیادہ رڈار پر نہیں ہے, لیکن سیکشل ہراسمنٹ جو ہے نا, دیٹس این ایشو دیٹ ہیز بین ٹیکن اپ ویری ویری سیریسلی ان انڈیا. تو یہ وشاکھا گائیڈ لائنس تھیں, اور جیسا ابھی فرحت بتا رہی تھی, اس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جس میں 10 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں اس کے لیے یہ لازمی کر دیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے, اس کو ایک طرح سے وشاکھا کمیٹی کہتے تھے, اور آپ ان کانفیڈنس اس سے جا کر رجوع کریں, اپنی بات ان کو بتائیں. اور یہ جو انٹرنل آرگنائزیشنل بائس کی بات ہے, اس سے بچنے کے لیے اس میں یہ بھی لازمی کر دیا گیا تھا کہ اس میں باہر کے لوگ بھی شامل ہوں, ایک وکیل بھی شامل ہو, تاکہ اس کو مینیپولیٹ کرنا اتنا آسان نہ رہے. تو اسی کو آگے لے جاتے ہوئے پھر گورنمنٹ نے 2013 میں ایک انتہائی سخت قانون وضع کیا ہے خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جیسے فرحت بتا رہی تھی کہ پاکستان میں کیا وہ ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, تو بیسیکلی 2 طرح کی اس میں چیزیں ہیں. جو میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, میں نے دیکھا گلوبلی بھی, کیونکہ بیسیکلی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا ہے, یہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے. خواتین کو اس طرح کے مسائل کا دنیا بھر میں, خاص طور پر مغربی دنیا میں بھی کافی وسیع پیمانے پر یہاں تو آپ کیسز زیادہ سنتے بھی ہیں کیونکہ وہ زیادہ اویئر ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ مجھے اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے. تو اس میں بیسیکلی 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک کہلاتا ہے کوئڈ پرو کو, یعنی کہ اگر آپ جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ آپ دے دیں یا کر دیں تو آپ کو آپ کے کریئر میں کچھ آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. مطلب اشاروں میں یہ بات ہو رہی ہے. اور یا آپ کو کسی طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ شام کو چائے پینے چلیں میرے ساتھ, ڈیٹ پر چلیں. اور یہ کوئی کانسیپٹ اب کوئی ایلین کانسیپٹس نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں بھی یہ لوگ لڑکے لڑکیاں اب جاتے ہیں, زیادہ پرمیسو معاشرہ ہے, وہ بات نہیں ہے جو 20-30 سال پہلے تھی. تو یہ انتہائی سخت ایک موقف اختیار کیا ہے, لیکن آبویسلی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ اٹس اسٹل لیکنگ. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا رول ان آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشنز ان کیسز کو اور ان ایکوزیشنز کو کتنا سنجیدگی سے لیتی ہیں, کتنا سیریسلی لیتی ہیں, اور کس طرح کے ایگزامپلس کو سیٹ کر رہی ہیں. لیکن جس طرح فرحت نے اشارہ کیا تھا, سہیل, آئی وانٹڈ ٹو کم بیک ٹو دیٹ آلسو, کہ یہ مسئلہ صرف خواتین کا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم زیادہ تر خواتین کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر وہی ہیں جو افیکٹ ہوتی ہیں, اور سیکشول ہراسمنٹ جہاں تک جس کا سوال ہے, جنسی طور پر ہراساں کرنا, اس میں بھی زیادہ خواتین کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن مرد بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں. نہیں, آبویسلی بلینگ ہوتی ہے. میں ایسے بہت سارے اپنے کولیگس کو جانتا ہوں کہ جو بہت مشکل حالات سے گزرے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو کوئی سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا تھا, کیونکہ انڈیا جیسے معاشرے میں آئی ایم شیور سیم از دا کیس ان پاکستان. اگر سیم سیکس کا معاملہ ہے کچھ تو اس کو ابھی بھی بہت کیا کہتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھا جاتا ہے, دبا دیا جاتا ہے, کھل کر اس کی بات نہیں ہوتی. لیکن بلینگ تو بہت کامن ہے. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ عشرت جہاں کا جو مرڈر کیس ہے, جو گجرات میں جس لڑکی کو مار دیا گیا تھا آئی تھنک 2004 میں, اس کا جو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا سینئر, اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں رپورٹ لکھ رہا تھا تو مجھے میرے سینئر نے 2 بار سگریٹ کی جلی ہوئی سگریٹ سے جلایا اور مجبور کیا کہ میں رپورٹ کو ایک خاص سمت دے دوں, ایک رخ دے دوں. یہ سینئر آفیشل تھا گورنمنٹ کا. آئی ڈونٹ نو وہ پولیس افسر نہیں تھا, آئی تھنک انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ پولیس سے تعلق تھا کہ نہیں. لیکن دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اتنا سینئر اہلکار بھی حکومت کا اگر اس طرح کا الزام لگا سکتا ہے,
اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے. تو مطلب دیٹ جسٹ شوز یو نا کہ اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے مسئلے کا. بالکل ایبسلیوٹلی. بہت سارے لوگ ہمارے فیس بک لائیو پہ اس وقت کامنٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمیں اس وقت لائیو دیکھ بھی رہے ہیں. کافی لوگوں نے ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں، جیسے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، جو ایک طرح کی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے نا، کہ اگر خواتین گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں، اور مردوں کو گناہ کرنے کی دعوت ہوتی ہے ایسا کچھ کرنا، اور اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں. تو اس طرح کے کافی کامنٹس ہیں. لیکن ایک دوسرا اسٹرینڈ جو کامنٹس کا ہے وہ یہ ہے کہ آگہی کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو ہمیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اروبا بلوچ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ انہیں کوچ کیا جانا چاہیے، خاص طور پر جو عورتیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جب غلط ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے، تو انہیں پتہ ہو، اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ ریڈریسل کے لیے ان کے پاس کیا آپشنس ہیں. فرحت، کیا آپشنس ہیں ویسے ریڈریسل کے لیے؟ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ جہاں کام کرتی ہیں وہاں آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے صرف جنسی طور پر آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہو، جنرلی آپ کو بولی کیا جا رہا ہو، یا آپ کے لیے ماحول ایسا بنا دیا گیا ہو کہ آپ کا کام پہ جانے کا من ہی نہ کر رہا ہو اور آپ ایکچولی ریزائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو آپشنس کیا ہیں آپ کے پاس؟ عالیہ، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، جو ہمیں اس وقت لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جاننا کہ کوئی بھی وکٹم جو کسی بھی ہیراسمنٹ فیس کر رہا ہوتا ہے، اس کا ان لاز سے اویئر نہ ہونا دراصل جو کلپریٹ ہے یا جو ہیراسر ہے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اویئرنیس جو ہے ان قوانین کی بہت ضروری ہے. پاکستان میں آپ جب سیکجول ابیوز کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بات کا سٹیپ ہے، اس سے پہلے کے جو کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہوں تو ہم ان کو اسی وقت رپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم جو سیکجول ابیوز ہے یا جو بالکل آپ اپنی پروفیشن کوئٹ کرنے پہ آ جائیں یا آپ ایسے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، اسے بہت پہلے بچا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو پاکستان میں ورک پلیس ہیراسمنٹ کے لاز ہیں وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیراس کیا گیا ہے تو آپ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو کمیٹی بنی ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہے اور آپ اس پہ مکمل اعتبار بھی کرتی ہیں، اور پاکستان کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کمیٹی کے کسی بھی ممبر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائسڈ ہو سکتا ہے تو آپ انفارم کریں، اور جو ہیڈ ہیں کمیٹی کے وہ باؤنڈ ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے، ایون ہیڈ کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ پروٹیکشن ایک دی گئی ہے وکٹم کو. تو آپ اپنی کمیٹی میں انفارم کریں، ان کو لکھیں ان رائٹنگ. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ ان رائٹنگ. آپ ان کو ان رائٹنگ انفارم کریں کہ آپ کو کوئی شخص ہیراس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایویڈنس پرووائڈ کریں. جو کمیٹی ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اگلے 3 دن کے اندر جو رسپونڈنٹ ہے اس کو انفارم کر دے کہ آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے، آپ جواب دیں، اور اس جواب کے ساتھ کوئی ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں تو آپ وہ بھی دیں. اس طرح پھر اس کے بعد کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے دونوں پارٹیز میں، اور جب کاؤنٹر آرگومنٹ کے بعد جو کمیٹی ہے وہ 1 مہینے کے اندر جو اپنی ریکمنڈیشنز اور اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو ان کے بارے میں انفارم کر دیتی ہے، جو کہ پھر کمیٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ان رائٹنگ دے جو بھی وکٹم ہے یا کمپلیننٹ اور رسپونڈنٹ دونوں کو. پاکستان میں فیڈرل امبرس پرسن ہی کی ویب سائٹ کی بات کروں گی، کئی کیسز پڑھتے ہوئے ایسا بھی پتہ چلا کہ بہت سارے کیسز میں جو وکٹم ہے اس کو ان رائٹنگ انفارم نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ اگر ان رائٹنگ آپ انفارم کر دیں گے تو وہ جو وکٹم ہوگا یا جو کمپلیننٹ ہوگا وہ کورٹ کے پاس چلا جائے گا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا، تو ایسی کوئی چیز ان رائٹنگ دی ہی نہیں جاتی. تو یہ جاننا بہت پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ان کو قانون جو ہے وہ یہ پروٹیکشن دے رہا ہے، پاس ہر چیز ان رائٹنگ ہونی چاہیے. اور اگر آپ فیصلہ پسند نہیں آتا تو پھر آپ وہی کیس جو ہے وہ کورٹ میں لے کر چلے جائیں. جج ہیں وہ سنتے ہیں دونوں پارٹیز کو، اور 1 مہینے کے اندر وہ بھی آپ کو ڈیسیجن جو ہے وہ لے دیتے ہیں. ایک اس میں جو تھوڑا سا جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے پاکستان میں اور جس میں آئی تھنک ذرا تیزی بھی ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس میں جیسے آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے کالجز ہیں، یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اس لا کی انڈر نہیں آتے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے نیوز پیپرز میں بہت ساری سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آتی رہیں کہ ان انسٹیٹیوشنز میں بھی ہیراسمنٹ ہوتی رہی ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس کی بھی اور میل اسٹوڈنٹس کی بھی. ایبسلیوٹلی. سہیل، آئی تھنک یو وانٹڈ ٹو کم. ہاں، بس ویری کوئکلی میں 2-3 باتیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ جو ابھی کامنٹ آپ نے پڑھا کہ کوچنگ کی ضرورت ہے، میرے خیال میں یہ کوچنگ جو ہے نا ایک گھر سے شروع ہوتی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں بیٹھا ہوں، اگر مجھے پانی چاہیے
تو میں خود اٹھ کر لینے گیا کہ نہیں، اور اگر میرے بچے بیٹھے ہیں تو میں نے بیٹے کو آواز لگائی پانی دینے کے لیے یا بیٹے کو لگائی. بالکل. تو اس سے ایک میسیجنگ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے نا، وہ ایوالو کر رہا ہے، ایک تغیر کے دور سے گزر رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑکیوں کو جو کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی پکنگز ہیں، ارے یہ تو گھر سے باہر نکلی ہیں تو ان کے مورلز جو ہیں وہ تھوڑے لوز ہوں گے. اگر انہوں نے تھوڑے کپڑے اس ٹائپ کے پہنے ہوئے جو تھوڑے ویسٹرنائزڈ، تو وہ ان کا تو بس گناہ عظیم ہے وہ تو پھر. تو بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور اس میں بہت سارے گرے ایریاز بھی ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں ہوں، اگر میں آپ سے میری جو ایکویشن ہے دوستی کی، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں کس طرح کا مذاق آپ سے کر سکتا ہوں. میں بہت ساری باتیں آپ سے ایسی کہہ سکتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر میں فرحت کو ٹھیک سے نہیں جانتا تو ان سے نہیں کہوں گا. تو یہ ایک پرسنل لائن آف کنٹرول ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اسے پار نہ کریں. بالکل، پرسنل لائن آف کنٹرول کی آپ نے بات کی. میں کچھ کامنٹس یہاں پہ پڑھنا چاہ رہی تھی. ویسے ایک ہمارے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مردوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور ہم نے کوشش کی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی. مختار صاحب یہ کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ کامنٹس ہمارے پاس جو آ رہے ہیں، سدرا ہمایوں لکھتی ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ کو آرگنائزیشنز میں نمایاں طور پر ڈسپلے کیا جانا چاہیے، وہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہو. وہ ہے قانون کا حصہ ہے. بالکل. اور جو لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے پاس بیسکلی یہ ہو. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی مہم ایسی چلانی چاہیے کہ لوگوں کو اویئر، ان کی آگہی جو ہے وہ پڑھے. عالیہ اگر ٹائم ہے تو میں کوئکلی 1 منٹ میں لے لوں کہ یہ جو آگہی کی بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم ہندی فلموں کی بات کریں مثال کے طور پر، ہم اور آپ سبھی دیکھتے ہیں تو ایک ریکرنگ تھیم آپ کو فلموں میں نظر آتی ہے کہ ہیروئن پہلے ناراض نہیں مانتی، اور پھر مان جاتی ہے، پھر مان جاتی ہے، ہراس ہونے کے بعد مانتی ہے. اس کی سٹاکنگ ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے جائے گا موٹر سائیکل سے، اس کی گاڑی میں ٹکر مارے گا، پھر وہ مسکراتی ہے اور بدتمیزی کرے گا، چھیڑے گا. بٹ دیٹ از اے کرائم. وہ ایک جرم ہے جس کے لیے یہ بندہ، اگر نارمل میں ایسے کسی کے ساتھ کروں تو میں جیل جا سکتا ہوں 2013 کے قوانین کے تحت، کیونکہ یہ سٹاکنگ ہے. اور اس کے لیے جیسے دلی پولیس ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے اشتہارات چلائے جاتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ پولیس کو کانٹیکٹ کریں. اور میں تو مشورہ یہ دوں گا ینگ لڑکیوں کو جو زیادہ تر اپنا کریئر شروع کر رہی ہیں کہ پہلے سٹیپ پہ اگر آپ روک دیں گی، اٹس سو مچ ایزیئر. پہلے ہی بتا دیں کہ نہیں بھائی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بات زیادہ بگڑے ہی نہ. بالکل. فرحت، آئی وانٹ ٹو گیو یو دی لاسٹ ورڈ. ہاں ایگزیکٹلی. اس کے لیے ابھی جیسے حلیم صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ہی اسٹیپ پہ روک دیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہیراسمنٹ کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پہ کوئی نیگیٹو کامنٹ آیا ہے اور آپ اس سے پریشان ہوئی ہیں، تو یو شوڈ انفارم یور اتھارٹیز کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو روکیں، یا آپ خود اس کو روکیں. بالکل، ایبسلیوٹلی. اور جیسے کہ سہیل نے کہا، شروعات ہم سب کے گھروں میں ہوگی. گھروں سے ہوتی ہے. ہم گھر میں کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، انہیں کس طرح کے اقدار دیتے ہیں، بیٹیوں کو لیکن بیٹوں کو بھی، کہ وہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. ایبسلیوٹلی. تو آن دیٹ نوٹ ہمارے ساتھ یہ وقت گزارنے کا بہت بہت شکریہ. سہیل یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں، فرحت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ یہ وقت گزارنے کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے آپ کو یہ فیس بک لائیو پسند آیا ہوگا. کامنٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. شکریہ.